السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زمہریر بائی ہمارا حسین کی ایپیسوڈ نمبر 12 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ حسن المغربی کی محل نما حویلی کے وسیع و عریض پارکنگ میں قطار در قطار گاڑیاں کھڑی تھیں۔ پوری حویلی سفید روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ کچھ گاڑیاں حویلی کے قداور بڑی لکڑی کے دروازے کے پاس 3 زینوں کے قریب رکتی۔ آنے والے مہمان اترتے اور گاڑیاں آگے بڑھ جاتی۔ حویلی کے بڑے سے لان میں سفید اور سنہری کمکمے لگائے گئے تھے۔ چاروں طرف چہل پہل تھی۔ اسی حویلی کے اندر کانفرنس روم میں طویل ٹیبل کے ایک کونے پر اپنی تخت نما کرسی براجمان حسن المغربی مراد بیزل کے سے محو گفتگو تھا۔ میں تمہیں بڑی ہی کوئی توپ چیز سمجھ کے بیٹھا تھا، تم اس آج کے لڑکے سے ہار گئے، بڑے ہی کوئی افسوس کی بات ہے، اور نقصان بھی کتنا کر بیٹھے ہو، بے وقوف آدمی۔ مراد بیسل کا جبڑا تن گیا۔ انہوں نے ٹیبل کے نیچے سے باہم ملے ہوئے ہاتھوں کو بھینچا لیکن کچھ بولا نہیں۔ تمہارا بیٹا نہیں آیا؟ سگار ہاتھ میں تھامے اس نے ناک اور منہ سے بیک وقت نکلتے دھوئیں کے بادل ہوا کے حوالے کیے۔ نہیں باس، وہ ابھی باہر سے آیا ہے تو کافی چیزوں سے نا واقف ہے۔ مراد بیزل خجل سا ہوا تھا۔ تو دو اسے واقفیت، اس سب سے کام دھندے پر لگاؤ۔ حسن المغربی نے ایک کش لیا تھا۔ یہ لڑکا سلطان المغربی، کیا تم اس بات سے باخبر تھے کہ یہ میرا بھتیجا ہے؟ عمیق نظریں مراد پر جمی۔ نہیں باس، مجھے تو خود عملے سے معلوم ہوا، لیکن میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا، آپ کا بھتیجا تو معذور نہیں تھا؟ پتہ نہیں کہاں سے علاج کروا کے آیا ہے خبیث۔ سر چھٹک کر ایش ٹرے میں سگار کی راکھ جھاڑی۔ اس مہینے میرا کافی نقصان ہوا ہے مراد بیسل۔ وہ سیدھے ہو کے مراد کی جانب جھکے، اس کی طرف مجھ سے چکنا رہنا ہے، کیونکہ جس طرح اس نے میرے ساتھ پہلا داؤ کھیلا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں لگتا۔ ضرور اس کے پاس آدمی ہے، بیک اپ ہے پورا، ورنہ اتنی نازک معلومات اس گدھے کو کیسے مل گئی؟ اسے پتہ کیسے چلا کہ ہم میکسم کو جیل سے نکال رہے ہیں؟ عالیشان کمرے کی فضا میں سگار کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ معتب بیٹھے مراد بیسل کو سانس لینا محال ہو رہا تھا، لیکن کچھ کہنے کی جرات نہ تھی اس میں اور نہ ارد گرد کے باڈی گارڈز میں۔ حسن المغرب کی مکار آنکھیں چمکی۔ اس نے سونے کی انگوٹھیوں سے بھرے ہاتھ میں تھامی سگار ایش ٹرے میں ایک بار پھر جھاڑی۔ سرمئی راکھ فوراً سگار کو چھوڑتی بقیہ راکھ پہ گری۔ مراد بیسل اس کے ہاتھ سے نظریں ہٹا کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو ایک دم کسی احساس کے تحت پرجوش سا لگتا تھا۔ تم کہہ رہے تھے تم نے ابھی تک یہاں اپنے بیٹے کا تعارف نہیں کروایا ہے نا؟ یس باس۔ اصل میں اس نے جلدی سے جواب دینا چاہا، لیکن حسن المغربی کے اٹھے ہاتھ کے اشارے نے اسے بات جاری رکھنے سے روک دیا۔ میں نے اس کے لیے کام ڈھونڈ لیا ہے، تم اسے یہاں بلواؤ فوراً۔ آج کی پارٹی میں اس کی شرکت ضروری ہے۔ لیکن اس کا کام کیا ہوگا سر؟ مراد بیزل غیر آرامدہ سا پہلو بدل گیا تھا۔ میرے بھتیجے کا سایہ بن کے رہنا ہے اسے۔ ایک ایک منٹ کی خبر دے گا وہ مجھے، اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے گا۔ آنکھیں چھوٹی کی حسن المغربی کی آنکھیں بڑی سی کھڑکی کے باہر گہما گہمی پر تھی۔ ویٹرز یونیفارم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ باہر لوگوں کے لیے وہ کھڑکی بس ایک آئینہ تھی، جس میں کوئی نہ کوئی اپنا عکس کو کچھ دیر کے بعد ایک سرسری نظر سے دیکھتا تھا۔ باس، کیا کسی تجربہ کار شخص کو رکھنا صحیح نہیں ہوگا؟ یعنی لب پھینچ کے وہ تھوڑا سا کرسی پر ٹھیک ہو کے بیٹھا۔ یعنی میرا بیٹا؟ اس سب میں آپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ نکما سا ہے سچ پوچھیں تو، اپنا بیٹا کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اسے موقع دے رہا ہوں، 1 مہینہ دوں گا میں اسے۔ اگر اس نے کام اچھے سے کیا تو کام پہ لگ جائے گا، نہیں تو اس کے ساتھ تمہیں بھی فارغ کر دوں گا، جس طرح تم نے خود کو اس لڑکی کے ہاتھوں دیوالیہ کیا ہے۔ اس کے بعد تمہیں یہاں رکھنا کتے کا بچہ پالنے جیسا ہے، جسے صرف ادھر ادھر بھاگنا آتا ہے، شکار کی بو سونگھنا نہیں۔ سر میں مراد بیسل تاریک ہوتا چہرہ لیے بڑھ پڑا۔ جاؤ، اور جب میں باہر آؤں تو تمہارے بیٹے کی شکل مجھے دکھنی چاہیے۔ باس کے چہرے پر خطکی تھی۔ مراد بیسل سیاہ ٹیکسیڈو کے کوٹ کا درمیانی بٹن بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بے بسی اور غصے سے مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ اسی وقت حسن المغربی کے خاص ویٹر نے دوسرے دروازے سے داخل ہو کے معتب انداز میں
مالک کے سامنے گول سنہری ٹرے رکھی جس میں شیشے کی چمکتی شیمپین کی بوتل رکھی گئی تھی. بوتل اور گلاس پر مہرون رنگ کا ریشمی ربن باندھا گیا تھا. ویٹر بوتل کھولنے لگا تو اس کرخت صورت آدمی نے اسے منع کر دیا. اس کی چپتی نگاہیں کانفرنس روم سے نکلتے مراد بیسل کی پشت پر تھی، لیکن دماغ سلطان مغربی کے میکسم کوما کے سارے سامان کے گرفتار کرنے پر اٹکا ہوا تھا. اس نے بند دروازے سے نظریں ہٹائیں اور شیمپین کی بوتل ہاتھ میں تھامی. لوئس روڈرر کرسٹل، اس نے بران کے نام پر سرسری سی نظر دوڑائی. ایسے مہنگے تحفے سے ملنا عام بات تھی. پھر وہ پرسوچ نظریں لیے بڑبڑایا، سلطان ماننا پڑے گا. اب وہ گلاس میں سرخی مال سیاہ محلول ادیل رہا تھا. کام کے بندے ہو ویسے. باہر لان میں ٹمٹماتی روشنی اور رنگ برنگی لوگوں کے درمیان بجھا ہوا چہرہ لیے مراد بیسل کا جبڑا تنا ہوا تھا. اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا سیل نکالا اور جو نمبر ڈائل کیا وہ ایمر کا تھا. ہاں، اسی کو جیسے کچھ دن پہلے وہ گھر سے نکال چکا تھا. تیز ٹھنڈی ہوا ایک آواز سی پیدا کرتی ارد گرد گرے ہوئے پتوں کو فضا میں نچانے لگی. اس کے کھلے بال بکھرے سے پیچھے لہرا گئے تھے. یہ کتاب، اس کا یہاں ہونا، یہ بھی کوئی اشارہ ہے؟ آنکھیں الجھتی ہوئی کتاب کا جائزہ لے رہی تھی. وہ ساکت تھی، لیکن اس کے ارد گرد کی فضا کسی خاص حرکت میں ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زندگی احتیاط سے بنایا گیا کوئی پزل ہو. وہی جسے اب تک ٹکڑے ٹکڑے کئی سالوں سے وہ جوڑتی چلی آ رہی تھی، لیکن اب کچھ وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نہ دکھائی دینے والی قوت نے اس پزل کو اس کے ارد گرد پھر سے بکھیر دیا تھا. اسے کسی ایسے کنارے لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ اس فکریہ سوچ میں تھی کہ زندگی کی جو پزل پکچر وہ بنا رہی تھی، کیا وہ اسے کبھی سمجھ پائی تھی یا وہ بس اندازاً ٹکڑے جوڑتی چلی آئی تھی؟ کیا میں غلط ٹکڑے جوڑ رہی تھی؟ اس نے کانوں میں اپنی سرسراتی ہوئی سرگوشی سنی. اس کی انگلیاں کتاب کے گرد آلود چمڑے کے کور پر پھسلی. کوئی انہونا سا احساس اس کے جسم میں سرایت کر گیا تھا. دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک گہری سانس لی اور کتاب کھول دی. کتاب کے صفحات ضعیف سے تھے، گویا صفحات پلٹنے پر پھٹ جائیں گے. اس نے محتاط انداز میں سارے صفحات پکڑ کے تیزی سے پلٹنے دیے. وہ کتاب کسی ایسی زبان میں لکھی گئی تھی جس سے وہ نابلد کی عربی رسم الخط وہ اسے پڑھ پا رہی تھی. جیسے عربی بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ زبان اس کی سمجھ سے بالا تر تھی. دفتر پلٹتے صفحات میں رکھے اس لفافے نے اس سے اپنی جانب متوجہ کیا. اس نے کرسی پر عجلت سے بیٹھ کے انہیں صفحات کو کھولا اور لفافہ نکال کر الٹا پلٹا. لفافے کا کاغذ نیا تھا. اس پر مخصوص لائننگ تھی. یہ تو دیدہ کا لفافہ ہے. ایک جھمباکے سے شمس الدین کی دراز میں رکھے گئے ایسے ہی کئی اور خاص لفافے ذہن کے پردے پر ابھر آئے. وہ انہیں وفتاً استعمال کیا کرتے تھے. دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی گویا کانوں میں دھڑک رہا ہو. اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے. لفافے کا تکونی سرا کھول کے اس نے اندر سے وہ صفحہ نکالا جسے دین طے کر کے لفافے میں ڈالا گیا تھا. خشک لبوں کو تر کرتے اس نے لفافے کو کھول کے سامنے کیا اور اب وہ بآسانی سے پڑھ پا رہی تھی. میری پیاری سنڈریلا. پہلی سطر پڑھتے ہی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. آنکھیں بھر آ گئی تھی. لب بھینچ کے اس نے پلکیں جھپکی اور مزید پڑھنا شروع کیا. کاغذ کپ کپاتی انگلیوں کے باعث لرز رہا تھا. شاید تمہارے ساتھ رہنے کا وعدہ میں پورا نہ کر پاؤں، لیکن تمہیں میرا ایک وعدہ پورا کرنا ہے. یہ خط میں جلدی میں لکھ رہا ہوں اور تمہاری اچانک آمد سے ڈر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ اس وقت تمہیں کسی فکر میں ڈالوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ واقعات خود بخود تمہیں تیار کر دیں گے. جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی جھوٹ اور فریب کی مانند لگے گی تمہیں، لیکن اس حقیقت سے لڑنے اور اسے نظر انداز کرنے پر وقت ضائع کرنے کے بجائے تمہیں چوکنا رہنا ہے. یہ واقعات تمہارے بریڈ کرمز کی طرح ہیں. تمہیں یہ اس طرف لے آئیں گے جہاں تمہاری ضرورت ہے. خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار رکھنا ہے. اس نے چہرے پر پھسلتے آنسوں کو دائیں ہتھیلی کی پشت سے صاف کیا. لب کپ کپا رہے تھے. آنکھوں کے پپوٹے گلابی ہو چکے تھے. اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھنا. ان کو کسی قسم کی تکلیف مت ہونے دینا. پریسا، تمہارے پاس جو رشتے ہیں انہیں جاننے سے پہلے ان سے منفرد ہونے کی غلطی مت کرنا. میری سنڈریلا کو خوش رہنا ہے، ورنہ میری قربانی ضائع جائے گی. بیٹے، قربانی؟ وہ بڑبڑائی. کیسی قربانی؟ وہ اس لفظ پر الرٹ سی ہوئی تھی. اس نے 2-3 دفعہ وہ سطر پڑھی تھی لیکن کچھ سمجھ نہیں پائی تھی. یکدم خیالات نے پلٹ کھائی اور اسے شمس الدین کے کمرے میں پھیلا خون یاد آیا. وہ لڑکھڑائی. کیا کوئی مجھے مارنے والا تھا؟ کوئی میرے پیچھے تھا کیا؟
خود سے ہم کلام اس نے ایک جھرجھری سے لی اور ایک سرد سا احساس اسے مجمن کرتا اس کے اوپر سے گزر گیا۔ اس نے جسم پر کھڑے ہوتے بالوں کے ایسا حساس احساس کو کندھوں پر دونوں ہاتھ پھیر کے زائل کرنا چاہا۔ درختوں پر بیٹھی چہچہاتی ایک چڑیا کی چہچہاٹ کاغذ تھامے اس شہد رنگ بالوں والی لڑکی کی آنکھوں میں اترے ہوئے خوف کو دیکھ کے رکی، جو اب پھر سے اس کاغذ پر لکھی ہوئی سطروں میں کھوئی ہوئی نظر آتی تھی۔ چڑیا ہوا سے ہلتی شاخ پر ادھر ادھر پھدکنے لگی اور پھر سے اڑ گئی۔ تمہاری خوشی مجھے تمہارے دل میں زندہ رکھے گی، میں بالکل تمہارے قریب ہوں، تمہارے دل میں، دیکھو تم محسوس کرو، جب تمہیں حالات تنگ کرنے لگیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ سب کہہ دینا جو تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو، میں ہمیشہ تمہیں جواب دوں گا تمہاری دھڑکن کی صورت میں۔ آخری سطر پر اس نے وہ خط سینے سے لگایا، آنسو نہ رکنے والی بارش کی طرح اس کا چہرہ بھگو رہے تھے، اس کی ہچکی سی بن گئی۔ اس نے گھٹنوں پر رکھی وہ پرانی کتاب اٹھا لی اور ایک دم سے اسے بوسیدہ کور والی ڈائری کا خیال آیا جو داؤد سلطان کے پاس تھی، اور داؤد سلطان کے ذہن میں آتے ہی الف کی آواز آس پاس گونجی، تمہیں اسے واپس لے کر آنا ہے پریسا، ورنہ دیر ہو سکتی ہے۔ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی، خط کو کتاب میں دبا کے کتاب اس نے اسی درز میں چھپائی اور میز پر رکھی نوٹ بک اٹھائی جو کچھ دیر پہلے الف نے پڑھی تھی۔ لیکن الف خانم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے؟ وہ بھی نوٹ بک میں کچھ بھی لکھ کے نوٹ بک کو جیب میں رکھتے ہوئے وہ سوچوں میں الجھتی ہوئی گیسٹ ہاؤس کی جانب بڑھی۔ پچھلی بار بھی وہ غلط نہیں تھی، اگر میں واقعی کسی جادوئی بھنور میں پھنس چکی ہوں تو یہ جاننے کے لیے مجھے دوسری سطر وہیں لکھنی ہے جہاں وہ غائب ہوا تھا۔ خیال ہی خیال میں خود سے مخاطب، وہ اپنا پرس اور کوٹ لینے اندر جا رہی تھی۔ واپسی پر اسے کچھ گروسری شاپنگ کرنی تھی۔ فلورل شاپ الف خانم کی مدد کی وجہ سے کافی اچھی چل رہی تھی، لیکن اس سے پہلے اسے جاننا تھا کہ وہ اسے واپس لا سکتی ہے یا نہیں۔ اندر گیسٹ ہاؤس میں پہنچ کر اس نے عجلت میں اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہینگر میں ٹنگا اپنا کوٹ پہننے لگی۔ دوپہر شام میں ڈھلی، ماسٹر شہر کے رہنے والے پورے دن پھیلی اس ٹھنڈی چھایا کے باعث محسوس نہ کر پائے۔ ماسٹر کے جنگلات کی جانب جہاں بچھی سیاہ سڑکیں ماسٹر کے پڑوسی شہر کو جاتی تھی، اکثر سنسان رہتی تھی، تبھی ایک سفید کیب درمیانی رفتار میں چلتی ہرے بھرے جنگلات کی حدود کے پاس رکی۔ خاکی رنگ لمبا کوٹ اوڑھے، شہد رنگ بالوں کو جوڑے میں لپیٹے وہ گاڑی سے عجلت میں باہر نکلی۔ ڈرائیور نے حیرت سے پہلے اسے دیکھا اور پھر گردو پیش کا جائزہ لیا۔ میڈم، کیا واقعی یہی ڈیسٹینیشن ہے آپ کی؟ جی یہی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے تازہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے شیشے پر جھک کے اسے جواب دیا اور سیدھی ہو کر اطراف پر سرسری سے نظر ڈال کے جھیل کی جانب قدم بڑھائے۔ چہرے پر لہراتی کچھ آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے اٹکایا۔ پاس ہی سے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہاں جنگل میں جا بجا جھرنے تھے اور اسی بدولت ہوا میں خنکی اور جنگل کی ہریالی کے باعث تازگی تھی۔ اس نے ایک سانس لی جو فضا میں سفید بھاں بناتی تھی۔ گول گول پتھروں پر چلتے اس نے ساکت جھیل کو دیکھا، پھر جیب سے نوٹ بک اور پین نکالا۔ اس کا رخ اب جھیل کے مقابل کھڑے پرانے بلوط کے درخت کی جانب تھا۔ تنہائی سے پاس صاف پتھروں کے اوپر بیٹھ کر اس نے نوٹ بک کھولی، پھر اپنی لکھی گئی سطر پر نظر دوڑائی۔ اگر میرا یہ لفظ چابی ہو تو میں اس سے ان بند دروازوں کو کھولنا چاہوں گی جو میری شخصیت کے رازوں تک جاتے ہیں۔ اف، کیا ضرورت تھی مجھے یہ لکھنے کی؟ اب کی دوسری سطر کیا ہوگی؟ اس نے 2 دفعہ وہ سطر پڑھی۔ ایک عجیب سی الجھن اس کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ دماغ بالکل خالی تھا۔ اس نے ایک تھکن زدہ سے سانس لی اور سر درخت کے تنے سے ٹکا کر آسمان کو دماغ کے اندر تک الجھی۔ پرسوچ نظروں سے دیکھا، اگر میرے الفاظ کسی کو کہیں بھیج سکتے ہیں تو وہ کہیں کوئی جگہ ہے کیا؟ اور اسی خیال کے ساتھ ایک لخت الف خانم کی بات اس کی کانوں میں گونجی۔ اگر میں کہوں کہ یہ دنیا کسی اور دنیا کا جہنم ہے؟ وہ چونکی اور چوکنی ہو کے بیٹھ گئی۔ اوہ! دونوں ہاتھ منہ پر ٹھہر گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا میں نے اسے کسی اور دنیا میں بھیج دیا ہے؟ یہ خیال آتے ہی وہ تھوڑا سا مرجھائی۔ گھٹنوں کے گرد باہیں لپیٹ کر اس نے گھنے گھٹنے پر تھوڑی ٹکا دی۔ میں بھی کیا اول فول سوچنے لگی ہوں، دوسری دنیا کہاں سے آ گئی یار؟ اف یار! وہ الجھتے ہوئے اونچی آواز میں چلائی۔ اس کی آواز نے اس کے ارد گرد باز گشت کی۔ دیدا نے کہا تھا کہ یہ واقعات حقیقت ہیں، مجھے ان پر یقین کرنے کے لیے خود سے لڑنا ہی نہیں چاہیے۔
اس نے آنکھیں موندی اور خود کو حتی مکان پرسکون کرنے کی کوشش کی. مجھے ان پر یقین کرنا ہے. اب اس نے آنکھیں کھول دی. ارد گرد پھیلی ڈھلتی شام کی روشنی پہلے پہل اس کی آنکھوں میں چبھی تھی، لیکن پھر آنکھیں اس روشنی کی عادی ہو گئی. تو مجھے اسے اس دنیا سے واپس لانے کے لیے کیسی سطر لکھنی چاہیے؟ خود سے ہم کلام پاس پڑی نوٹ بک اٹھا لی. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. کیا الفاظ میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو دوسری دنیا بھیج دیں؟ اسے الف خانم کی آنکھوں میں پھیلا احساس یاد آیا تھا، جسے وہ اسے مزید دیر کرنے سے روک رہا ہو. کیا میرے الفاظ نے کسی دروازے کو کھول دیا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سوچا. صحن کام کرنے لگا تھا. شاید میرے الفاظ نے کوئی راز ظاہر کیا ہے جو میری شخصیت سے جڑا ہوا ہے. اس نے پتھر پر پڑا اپنا پین اٹھایا اور اجلت سے انگلیوں میں تھاما. مبادن ذہن دوبارہ الفاظ سے خالی نہ ہو جائے. اس نے لکھنا شروع کیا. اور اگر کبھی میرے رازوں کی سچائی برداشت کرنے کے لیے بہت بھاری ہو جائے تو میرا ہر راز ایک راستہ بن جائے، بوجھ نہیں جو مجھے حقیقی منزل کی طرف لے جائے. دوسری سطر لکھ دینے کے بعد وہ مکمل نظر آتی تھی. اب وہ سطریں ایک ساتھ مل کر ایک نیا مطلب بیان کر رہی تھی، لیکن تھی جو مکمل تھا. بنا بارش کے کسی آثار کے آسمان روز زور سے گرجا، گویا اس گرج نے ہر چیز کو ہلا کے رکھ دیا ہو. وہ دہل اٹھی، بےتاب نظریں جھیل کے ہلچل مچاتے پانی پر تھی. وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بلوط کے چوڑے تنے اس کے عقب میں چھپ گئی. آنکھیں زور سے میچتی، گویا وہ کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اسے کھانسنے کی آواز سنائی دی. نوٹ بک سینے پر سختی سے بھینچے اس نے تنے کی اوٹ سے جھیل کی جانب دیکھا اور وہ اپنی جگہ مجمد ہو گئی، کسی نمک کی مورتی کی طرح، گویا ہاتھ لگانے پر ڈھک جائے. وہ پانی میں بھیگا کھڑا تھا، ماتھے پر چپکے نم بالوں سے پانی اس کے چہرے پر گرتا چلا جا رہا تھا. اس نے کچھ حیرت سے ارد گرد اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کے گویا اس سب کو سمجھنے کی کوشش کی. وہ سرعت سے جھیل کے پانی کو ادھر ادھر دیکھے جا رہا تھا، گویا کچھ ڈھونڈ رہا ہو. نہیں، ابھی نہیں. سرمئی آنکھوں میں الجھن لیے وہ بڑھ پڑایا. جو چیز پریسا کو منظر سے واپس لائی وہ اس کا لباس تھا. اس نے غور سے اسے دیکھنے کے لیے بلوط کے تنے پر ہاتھ رکھ کر پتوں سے لذیذ شاخ کو نیچے کیا جس کی وہ اوٹ میں تھی. داؤد سلطان فوراً سے آواز کی جانب گھوما. کچھ دیر اس طرف دیکھنے کے بعد اس نے اسی جانب بڑھائے قدم. اس نے ٹہنی کو چھوڑنے کی غلطی نہیں کی. ٹہنی کی حرکت کرنے پر وہ اس کی موجودگی کو بھانپ سکتا تھا. اس کا ہر اٹھتا قدم اسے اس کے نزدیک کر رہا تھا. اس کے سانس رکی. لب کاٹتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دعا کی. نہیں، اس طرف مت آنا، اس طرف مت آنا. دفتر وہ رکا. کچھ ہی فاصلے پر کھڑی اس کی گاڑی نے اس کی توجہ کھینچ لی. وہ ٹھٹک کر رکا. آنکھوں میں کئی نہ سمجھ آنے والے سوالات کا تاثر تھا. پھر اس نے ایک نظر بلوط کے درخت کی ٹہنی پر کو دیکھا اور اپنی گاڑی کی جانب پلٹ گیا. اس نے گاڑی کے دروازے کو ہاتھ سے چھوا تھا. گاڑی کی لائٹس جلی اور بجھی. دروازہ کھولتے ہی وہ اندر بیٹھ گیا. اس کی حرکت میں تیزی سی تھی، لیکن اس کا لباس اسے غور سے تکتی پریسا کو حیرت میں ڈال رہا تھا. اس نے ایک مخملی سی جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے کھلے بٹن سے اندر پہنی سفید شرٹ واضح تھی، لیکن اس شرٹ کو ڈوریوں سے باندھا گیا تھا اور سیاہ مخملی شرٹ کے بٹن سے بھی وہی ویسی ڈوریاں جڑی ہوئی تھی. اس کا لباس، یہ لباس میں نے کہیں دیکھا ہے. کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتے اس نے اس کی گاڑی کو وہاں سے مڑتے دیکھا. رومیو، وہ بڑبڑائی. اس نے اب غائب دماغی سے جھیل کو دیکھا. رومیو اینڈ جولیٹ. وہ تیزی سے بولتے ہوئے درخت کی اوٹ سے باہر نکل آئی. ایسا لباس رومیو اینڈ جولیٹ کی مووی میں رومیو کا ہوتا ہے. اس نے چاروں اطراف پر ایک گہری تائرانہ نظر دوڑائی. کیا یہ ڈرامہ تھیٹر سے آ رہا ہے؟ اس نے سر چٹکا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ رکی. الف خانم ٹھیک تھی. اسے میں نے لا علمی میں بھیج دیا تھا. اس کی خود کلامی سرسراتی ہوئی تھی. خود اس کے لیے بھی اجنبی. دماغ ان نہ سلجھنے والے گیتوں میں الجھ رہا تھا. مجھے امید تھی یہ سب دوبارہ نہ ہونے کی. الف کی اس بات کو سوچتی ہوئی وہ چونکی. میں اس سب کو دوبارہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی پریسا. میں تمہارے ساتھ وہ سب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی جو تمہاری ماں کے ساتھ ہوا تھا. اس نے الجھتے ہوئے اپنے بال بگاڑے. کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کیا ہوا تھا میری ماں کے ساتھ جو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے؟ آنکھوں میں فکر لی اس نے کوٹ کی جیب میں اپنا سیل فون نکالا اور گھر میں رکھے فون کا نمبر ڈائل کیا. فون کان سے لگائے وہ اس جھیل کو دیکھ رہی تھی. نہ جانے اس کے نیچے کیسی دنیا تھی. فون کی گھنٹی 3-4 دفعہ بجتی گئی. پھر دوسری طرف سے الف خانم کی آواز سنائی دی. آپ سچ کہہ رہی تھی خانم؟ لب بھینچتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی. کیا مطلب؟ کیسا سچ؟ وہ دوسری جانب اچانک اس غیر متوقع بات پر کچھ چونکی.
آپ نے کہا تھا میں اسے واپس لا سکتی ہوں ہانم، وہ واپس آ گیا ہے۔ تم کہاں ہو پریسا؟ ایلف نے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار نہ کیا اور بے چینی سے پوچھا، جھیل کے پاس۔ کیا اس نے تمہیں دیکھ لیا پریسا؟ اسے پتا تو نہیں چلا نا پریسا؟ وہ خوف زدہ لہجے میں اتنی زور سے چلائی تھی کہ وہ بھجکا کر رہ گئی تھی۔ نہیں، اسے کچھ نہیں پتا اس بارے میں۔ پریسا تمہیں اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنے دینی، سمجھ گئی نا؟ تمہیں اس بات کو کبھی کسی کے سامنے نہیں کرنا، نہ اپنی کسی حرکت سے اسے واضح کرنا ہے، ورنہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گی، تم بہت بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ تم گھر آ جاؤ فوراً۔ ہانم، لیکن اس کا لباس؟ وہ کسی اور ہی لباس میں تھا، اولڈ فیشنز۔ کیا اس دنیا میں تھیٹرز ہوتے ہیں ہانم؟ ہوتے ہیں، لیکن وہ تھیٹر سے نہیں آ رہا۔ تو پھر اس کا لباس ایسا کیوں ہے؟ آپ مجھے ایک ہی دفعہ میں سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتی؟ کیوں مجھے الجھن میں ڈال رہی ہیں؟ پلیز مجھے بتا دیں، میری ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور میرا اور آپ کا ہر ہرنوں سے کیا تعلق ہے؟ پریسا، ان کی آواز میں تھکن سی تھی۔ مجھے معاف کر دو، لیکن میں نہیں بتا سکتی۔ کیوں نہیں بتا سکتی؟ ہم مشکل میں پڑ جائیں گے پریسا۔ ان کا لہجہ گیلا تھا۔ تو یعنی حقیقت جاننے کے لیے مجھے وہاں خود جانا ہوگا، اور شاید دیدہ وہی ہے، تبھی وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ نہیں پریسا، تم وہاں جانے کا سوچنا بھی مت، وہ جگہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ وہ جلدی جلدی بولی تھی، پریسا گھر آؤ تم۔ اس نے جسم پر چھائی تھکن گردن دائیں بائیں موڑ کے اتارنی چاہی۔ آ رہی ہوں، وہ غائب دماغی سے اتنی آہستگی سے بولی تھی کہ ایلف اسے سن نہ پائی تھی۔ پریسا، ہیلو، تم سن رہی ہو نا؟ ہیلو، وہ بے تاب لہجے میں تقریباً چلا رہی تھی۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اسے اس پزل کو کسی بھی طرح سلجھانا تھا۔ اب اسے خود کے خطرے میں پڑ جانے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے اپنی دیدہ کو ڈھونڈنا تھا، اور اپنی ماں کی سچائی جاننے کے لیے اس کے پاس ہی ایک راستہ تھا، اس دنیا میں جانے کا جہاں سے داؤد سلطان گزر کے آیا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کے قریب ڈھلتی ہوئی جامنی شام نے ٹھنڈک پھیلا رکھی تھی۔ تبھی داخلی دروازے کے قریب ایک سفید گاڑی آ کے پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھی۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ تیزی سے باہر نکلا۔ لمبے لمبے داغ بھر تھے۔ اس نے داخلی دروازے سے پہلے بنی تین چار سیڑھیاں ایک ہی جست میں پارک کی۔ اسے ارد گرد کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ڈائری چاہتے تھے۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے کچھ حیرت اور کچھ مسکراتی نظروں سے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کی۔ ریسپشن پر بیٹھی لڑکی حیرت سے کھڑی ہو گئی، لیکن وہ دروازے سے گزر چکا تھا۔ کیا یہ ایکٹر ہے؟ مجھے کیسے نہیں پتا چلا؟ لگتا ہے شوٹنگ کے درمیان سے آ نکلا ہے۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی سویٹ کے باہر کھڑا دروازہ ناک کر رہا تھا۔ کوئی جواب نہ ملا تو اس نے 2-3 دفعہ مزید ناک کیا۔ کچھ ہی دیر میں کارڈ سوائپ کرنے کی والی جگہ کے پاس لگے اسپیکر میں طارق کی نیند سے بھری آواز گونجی، یس کہیے، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز پر اندر انٹرکام کے پاس کھڑا نیند سے بوجھل طارق اچھلا، اور اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ نہ جانے یہ شخص انہیں وہاں سڑتا ہوا چھوڑ کے ایک دن سے کہاں غائب تھا۔ دروازہ کھلتے ہی جب اس کی نظر داؤد سلطان پر پڑی، وہ ششدر رہ گیا۔ وہ بھیگا ہوا تھا، ناک سردی کے باعث سرخ پڑ رہی تھی، اور باقی چہرہ برف کی مانند۔ اس کے لباس کو دیکھ کر بچی کچی نیند بھی ہوا ہو گئی تھی۔ تو تم کسی سیکرٹ مشن پر تھے؟ اس نے نیچے سے اوپر اس کا جائزہ لیتے تھوڑی کھجائی، جیسے اسے سب سمجھ آ رہا ہو۔ باتیں بعد میں کرنا، سامنے سے ہٹو۔ وہ اسے ایک ہاتھ سے پیچھے کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ طارق دروازہ بند کر کے جمائی لیتا سست قدموں سی صورت اس تک آیا، اور گرنے سے انداز میں اوندھا لیٹ گیا۔ کچھ دیر قبل آنکھوں سے غائب ہوتی نیند واپس لوٹ چکی تھی۔ اس کے آتے ہی نہ جانے وہ اتنا پرسکون کیسے محسوس کرنے لگا تھا۔ آنکھیں موندتے ہوئے اس نے ایک بات سوچی تھی، لیکن پھر سر چھٹک کر سونے کی کچھ کوشش کی۔ کمرے سے چیزیں الٹتے پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنے نیچے دبا کشن اٹھا کر کان پر رکھ دیا۔ آنکھیں بند ہونے لگی تھی، لیکن داؤد کی آواز اس کے قریب گونجی، میری سائڈ ٹیبل پر ایک ڈائری رکھی تھی، دیکھی ہے تم نے؟ اس نے کشن اس کے ہاتھ سے چھین کر دوسرے صوفے پر پھینکا۔ طارق نے برا منہ بناتے ہوئے کروٹ لی۔ جب تک تم نہیں تھے سب کچھ پرسکون تھا، ایک دن پورا سکون سے۔ طارق، میری سائڈ ٹیبل پر ایک ڈائری رکھی تھی، وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ کہاں ہے وہ ڈائری؟ طارق نے اسی کے تیز لہجے پر اٹھا، پھر کھلی آنکھوں سے پتلیاں سکیڑے سے دیکھا، اور منہ پر ہاتھ پھیر کر ایک انگڑائی لی۔ اتنی سردی میں تم ان گیلے کپڑوں میں کیسے رہ رہے ہو؟ مشن ختم ہو چکا تو کپڑے بدل لو باس،
اور مجھے سونے دو، بہت تھک گیا ہوں میں۔ دوبارہ صوفے پر لڑکنے ہی لگا تھا کہ داؤد نے اس کو گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا، اٹھو منہ دھو کر آؤ۔ طارق نے اپنا گریبان اسے چھڑوایا، شیر منہ نہیں دھوتا۔ اکڑتے ہوئے اس نے اپنا گریبان جھاڑا، گدھا بھی نہیں دھوتا، استدعائیہ لہجے میں کہتے داؤد نے اسے گریبان سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ اب وہ اسے اوپن کچن کے سنک کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ منہ پر گرم پانی کے چھپا کے مار کے اس نے پاس ہی ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالے اور چہرہ خشک کرنے لگا۔ اف، تم ان گیلے کپڑوں میں کیسے گھوم رہے ہو؟ ویسے ایک بات کہوں؟ اسے اوپر سے نیچے دیکھا۔ فی الحال تم سیکرٹ ایجنٹ کم اور رومیو زیادہ لگ رہے ہو، لیکن طارق نے ہاتھ فضا میں روکنے والی انداز میں اٹھایا۔ تم یہ سن کے خوش مت ہونا، کیونکہ تمہارے جیسا بدبخت، بے ادب اور بد تہذیب رومیو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم اپنی جولیٹ کو شوق ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے وہ داؤد کی جانب آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ گھنے خطرناک جنگل میں جھیل کے کنارے اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہو تم نہیں جانتے وہاں خطرناک جنگلی جانور ہوتے ہیں جو تمہاری جولیٹ کو کھا سکتے ہیں۔ شکر کرو نا، تمہارے بگڑے کام سنوارنے کے لیے میں ہوں۔ سینے پر ہاتھ باندھے بھویں اچکاتے داؤد کی آنکھوں میں چھائی بیزار کیفیت لمحے بھر کے لیے بدلی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ وہاں تھی؟ جب میں نے تمہیں کال کی تو کال اس نے اٹھائی تھی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھ سے زبردستی کلب سے نکال کے تمہارے باس نے یہاں لا کے چھوڑ دیا۔ وہ پولیس کو کال کرنے والی تھی، لیکن میں نے اس کی بہت منتیں کی۔ میں اس کے قدموں میں گر گیا کسی خوشی میں۔ آئیبروز کا کے اس نے پوچھا، تمہیں گرفتار ہوتا نہیں دیکھ سکتا؟ چہرے پر زبردستی سی معصومیت سجائے اس وقت اس ایکٹنگ پر وہ کسی ٹرافی کا حقدار تھا۔ ہاں، داؤد نے سر چھٹکا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری جھوٹی کہانی پر یقین کر لوں گا؟ وہ اسے وہیں چھوڑ کے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ مل کے کام کرتے تھے۔ وہاں بھی وہ ساری چیزیں الٹنے پلٹنے لگا۔ دیکھو، تم میری بات کو سیریس نہیں لے رہے۔ اس کے عقب میں آ کے طارق نے اسے ساری چیزوں کا الٹتے پلٹتے دیکھا۔ اس بوسیدہ ڈائری سے کیا چاہیے تمہیں؟ وہ تو کچرے کے ساتھ بھجوا دی تھی میں نے، بے فکری سے انداز میں کہہ کر وہ بے نیازی سے کھڑکی کی جانب بڑھا اور بلائنڈرز اٹھا کر ایک نظر باہر جھانکا، جن کے داؤد سلطان کی حرکت کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ وہ اس کی جانب برہمی سے گھوما۔ تمہیں میرے کمرے میں کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت کس نے دی؟ اس کے سر دھوتے لہجے پر وہ چونک کے پلٹا۔ صفائی اگر اجازت لے کر کی جاتی تو آج یہاں ہماری جتنی مکڑیاں ہوتی۔ لب بھیجتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی، گویا امڑتے غصے کو دبانا چاہتا ہو۔ مکڑیاں میرے لیے اتنی پرابلم کھڑی نہ کرتی جتنی تم کرتے ہو۔ وہ کمرے سے باہر انٹرکام کی طرف آیا، پاس لکڑی سے بنے جوتوں کے شیلف پر رکھا ایک A4 سائز کا کارڈ اٹھایا جس پر ہوٹل کے عملے کا نمبر سے۔ پھر اس نے انٹرکام پر اس کارڈ کو دیکھتے ہوئے چند نمبرز ملائے۔ ہیلو سر۔ یس، میں سلطان مغربی بات کر رہا ہوں۔ میرے ایک پرسنل سرونٹ نے، غصیلی نظروں سے اس نے طارق کو دیکھا۔ طارق پرسنل سرونٹ کے نام پر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے میری ایک اہم ڈائری کچرے کے ساتھ نیچے بھجوا دی۔ آپ چیک کر کے اس کے بارے میں مجھے اطلاع دیجیے گا۔ دوسری جانب سے جواب سن کے اس نے انتقام رکھ دیا۔ میں چینج کر رہا ہوں، تمہاری سزا یہ ہے کہ میرے لیے چکن ویجیز سوپ بناؤ گے فٹافٹ۔ حکم کرتا وہ اس کے کمرے میں غائب ہوا۔ پیچھے طارق نے صوفے کو ایک لات ماری۔ پتہ نہیں اس کھسکے ہوئے دماغ کے شخص کے ساتھ اسے کب چھٹکارا ملے گا۔ موقع ملے تو اسے ہی قتل کر ڈالوں گا۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کاؤنٹر پر رکھی ٹوکری سے سبزیاں نکال دے، وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ چھری دھو کے اس نے کٹنگ بورڈ پر پٹکی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ داؤد جو سفید شرٹ پر براؤن پفر کوٹ پہنے نکھرا سا کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کی نظر طارق پر پڑی جو کڑ کر سوپ میں چمچ چلائے جا رہا تھا۔ دفتر انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اپنا سیل فون جیب میں ڈالتے اس نے ریسیور اٹھایا۔ سر سلطان، آر یو دیئر؟ یس اسپیکنگ، اس نے جواب دیا۔ سر وی آر سوری، روم سے نکلنے والی مختلف اشیاء کو ہم ریسائیکل کر دیتے ہیں اور ڈائریز اور کتابوں وغیرہ کو کرب سائڈ پالیسیز کے مطابق کرب سائڈ بن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ سر، چونکہ وہ خالی تھی اور کافی پرانی تو وہ ریسائیکل ہو چکی ہے۔ داؤد نے آنکھیں بند کی اور دیوار پر ایک مکھا مارا۔ زیر لب کچن میں کھڑے اس بڑبڑاتے شخص کو چند خوبصورت القابات سے نوازا۔ جس چیز کا اسے ڈر تھا وہی ہوا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور تاریخ دیکھی۔ اگر ابھی اس کی جگہ کوئی اور ہوتا اور اس سے گزرتا
جس سے وہ گزرا تھا تو شاید اتنا نارمل نہیں ہوتا، لیکن یہی چیزیں تھیں جو اسے ایک عام شخص کے سامنے ممتاز بناتی تھی، کیونکہ اس کا کوئی رد عمل کبھی عام نہیں تھا رہا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کی پارکنگ لاٹ میں کھڑی سفید گاڑی میں بیٹھے داؤد سلطان نے اپنا فون نکالا۔ اس نے کالز لاگ میں کال چیک کی اور پھر آخری کی جانے والی کالز ریکارڈنگ سنی۔ یہ پریسا تھی جو طارق کو جیل پر آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ طارق کی جھوٹی باتوں کو خوب جانتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر بات کو الٹا پیش کرنے کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی جپ تھی جو اس نے کچھ دیر قبل ایمر مراد کے پرسنل لیپ ٹاپ سے نکلوائی تھی۔ اس میں وہی ویڈیوز موجود تھی جس کی وجہ سے ایمر نے پریسا کو کلب میں بلوایا تھا۔ کیا وہ اپنے باپ کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا تھا؟ لیکن کیوں؟ وہ سمجھ نہیں سکا۔ مراد بیسل نے شمس الدین کو دھمکی ضرور دی تھی، لیکن ان کے قتل میں اس کا ہاتھ نہیں تھا، یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور وہ چپ کوٹ کی جیب میں ڈالی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا کہ ریکارڈنگ اس کے سر میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی، آنکھوں میں دھندلاہٹ سی چھائی اور کان میں ایک تیز سی کاٹتی ہوئی آواز اٹھتی چلی گئی۔ اس نے تیزی سے کان پر ہاتھ رکھ کر دبایا جیسے درد کو کم کرنے کی کوشش کی ہو، اور ایک دم اس کی آنکھوں میں اس عجیب و غریب دنیا کا ایک منظر ابھر آیا۔ اور وہ اس وقت لوگوں کے ہجوم میں تیز تیز چل رہا تھا۔ ان سب کے لباس مختلف تھے، ایسے جیسے موویز میں 15ویں صدی کے لوگ کے دکھائے جاتے تھے۔ انہوں نے لمبے لمبے چوغے اوڑھ رکھے تھے جن کی ٹوپیاں پشت پر پھیلی تھیں۔ وہ انہی سے ملتے جلتے لباس میں تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک پتریلے اونچے ستون کے قریب رکا۔ لوگوں کی آوازیں اونچی تھی، کچھ لوگ کسی اور زبان میں نعرے لگا رہے تھے اور وہ حیرت انگیز طور پر انہیں سمجھ پا رہا تھا۔ نکالو انہیں یہاں سے، نکالو یہاں سے۔ لوگوں کی ٹولیاں اب اس وسیع دور تک پھیلے محل کے حصے پر جو کہ گول اینٹوں سے بنا پڑا تھا پر رکھنے لگی تھی۔ چاروں طرف محل کی عمارت پھیلی تھی۔ مسلح سپاہی اپنی جگہ ذرا بختر پہنے ہتھیاروں سے لیس کھڑے تھے۔ وہاں اس جگہ کے بیچوں بیچ اینٹوں سے بنی ایک اونچی سی جگہ بنائی گئی تھی جس پر بڑے بڑے لوہے کے ڈنڈے نصب تھے۔ وہ ان سے بندھے لوگوں کو دیکھ چکر چونکا۔ اس کے چہرے پر ہیبت تھی۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک لخت بے چین ہوا۔ وہ ضرور کسی گہرے خواب میں تھا۔ دفتن اس نے پاس کھڑے بھورا سا لمبا چوغا اوڑھے ایک آدمی کو مخاطب کیا۔ اس نے بے ساختہ وہی زبان استعمال کی جو لوگ بول رہے تھے۔ یہ فارسی زبان تھی۔ کیا آپ بتائیں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا سوال سرگوشیانہ تھا، جس شخص کو چونکنے کے سے انداز میں اس کی جانب مڑنے پر مجبور کر گیا۔ پھر اس نے سر سے پیر تک اس کو خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ تم جانتے نہیں ہو کیا تم بھی اس نن میں سے تو نہیں؟ بوڑھے کی آواز تیز ہوئی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے میری ماں نے بہت سی چیزوں سے بے خبر رکھا ہے۔ میں کافی دور سے سفر کر کے آیا ہوں یہاں شہر اہروان میں۔ وہ آہستگی سے ٹہر ٹہر کے بولا۔ بوڑھے نے کچھ مشکوک انداز میں اسے دیکھ کر پھر بول اٹھا، یہ جادوگر ہے سلیمان، ڈاکٹر سلیمان۔ سلطان سلیمان کی سلطنت میں جادو کی ممانعت ہے۔ یہ دونوں قانون کے خلاف ورزی کرتے پکڑے گئے ہیں۔ آج انہیں جلایا جائے گا تاکہ اہروان کو جادو سے پاک کیا جا سکے۔ اسے جنگل میں موجود وہ شخص یاد آیا جس نے اسے یہاں آنے کا کہا تھا۔ بقول اسے سلطان سلیمان کا خاص آدمی بننا تھا، تو یعنی وہ صحیح تھا اور وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ان دونوں جادوگروں کے پاس جمع لکڑیوں کے انبار کو وہ 3 آدمیوں نے آگ لگا دی۔ وہ جلاد تھے شاید۔ لکڑیوں نے آگ پکڑی۔ ہوا میں غیر مرئی کشیدگی محسوس کی جا سکتی تھی۔ لوگ خاموشی سے کھڑے تھے۔ کچھ کے چہروں پر سکون تھا جیسے وہ انصاف ہوتا دیکھ رہے ہوں، اور کچھ کے چہروں پر خوف جیسے وہ خود کسی نہ کسی دن اس انجام کو پہنچنے والے ہوں۔ یکایک وہ اس پس منظر سے باہر نکلا۔ کان کا درد دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ اسے واپس جانا تھا فوراً، اور اسے اس کے لیے پریسا سے اس شخص کا پوچھنا تھا جو اسے اس دوسری دنیا میں لے جانے کا سبب بنا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔